یہ ویڈیو دیکھیے گا ذرا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون سے مرد ایسے ہوتا ہے، بٹ بہت سارے ایسے نامرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو اتارنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورت کو اتارنا ہے، تو ہم مرد ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمیں لڑکی کو برا محسوس کرانا ہے. عورت کی چھٹی اتنی تیز ہوتی ہے، سکس سینس اتنی تیز ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کس آدمی نے کس نظر سے دیکھا ہے، گندی نظر سے دیکھا ہے، اچھی نظر سے دیکھا ہے، راہ چلتے نظر پڑ جاتی ہے، مانتے ہیں. یہاں ہم قرآن میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت کو پردے کا حکم دیا ہوا ہے یا سب سے پہلے مرد کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے. تو سورہ نور میں سب سے پہلی جو آیت آتی ہے وہ مردوں کے متعلق ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. سورہ نور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہوا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، لوگوں پر نظریں نہ ڈالو. اور یہاں پر تو ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ میں خود بھی اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تو سکیننگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس سے ایک مومن کی بنیاد بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نظریں شیطان کے تیروں میں سے ایک بڑا بہترین تیر ہے شیطان کی طرف سے. جب مومن اپنی نگاہیں گندی کرتا ہے نا تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کی طرف چلنے لگ جاتا ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے اندر حیا ہو اور اس کے اندر ایمان نہ ہو، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو مگر حیا نہ ہو. یعنی حیا اور ایمان یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب حیا نہیں باقی رہے گی تو ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا. تو ایک انسان جو حیا کے بالکل خلاف جا رہا ہے، جو عورتوں کو اتنی گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت وہ ایمان کی حالت میں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد والی آیت میں فرماتے ہیں عورتوں کے لیے، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یعنی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ آپ نے بھی نگاہیں نیچی رکھنی ہے، آپ نے بھی لوگوں پر نظریں نہیں ڈالنی ہے. پھر عورتوں سے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرو. مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرو. پردے کا حکم اس کے بعد اللہ تعالیٰ عورتوں کو دیتے ہیں. تو صرف میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں سب سے پہلے مردوں کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس کے بعد عورتوں کو پردے کا حکم ہے.